ذرا تصور کریں آپ دہکتے انگاروں پر چل رہے ہوں اور چہرے پر کوئی شکن نہ ہو، اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور آپ کو خبر تک نہ ہو، یا آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ بظاہر یہ کسی کرامت کی مانند لگے مگر حقیقت میں یہ ایک خاموش آفت ہو سکتی ہے۔ خوش آمدید اس دنیا میں جہاں ہم علم و تحقیق کے چھپے ہوئے دریچوں کو عیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے انفونیا پاورڈ بائی ویون اور میں ہوں عثمان مشتاق سدھو۔ آج کی نشست ایک چونکا دینے والے سوال کی گہرائیوں میں جھانکنے جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہو اگر انسان کو کبھی درد محسوس ہی نہ ہو؟ درد محض تکلیف نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، جسم کا ایک فوری انتباہ۔ یہ ایک حفاظتی نظام ہے جو لاکھوں برس کے ارتقائی عمل سے نکھرا اور بہتر ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار دی اسٹڈی آف پین کے مطابق درد ایک ناگوار جسمانی اور جذباتی تجربہ ہے جو حقیقی یا ممکنہ جسمانی نقصان سے منسلک ہوتا ہے۔ نیچر ریویوز نیورو سائنس میں شائع ہونے والی 2022 کی ایک جائزہ رپورٹ بتاتی ہے کہ درد ایک حفاظتی الارم کی مانند کام کرتا ہے، جس میں مخصوص اعصابی خلیے ہوتے ہیں جو کہ نوسی ریسیپٹرز کہلاتے ہیں، جو نقصان کو محسوس کرتے ہیں اور فوراً دماغ کو پیغام بھیجتے ہیں۔ یہی پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جلتی ہوئی چیز سے ہاتھ ہٹا لیں یا زخمی پاؤں کو آرام دیں۔ جب درد نہ ہو تو چوٹ اور زخم چھپے رہ جاتے ہیں، خطرہ محسوس نہیں ہوتا، یوں تباہی قریب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دنیا میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہیں فطری طور پر درد محسوس نہیں ہوتا۔ اسے کانجینیٹل انسینسٹیوٹی ٹو پین یعنی CIP کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نایاب جینیاتی بیماری ہے۔ سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن میں 2019 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق SCN9A جین میں تبدیلی سے وہ سوڈیم چینلز متاثر ہوتے ہیں جو درد کے سگنلز منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سننے میں شاید اچھا لگے مگر اس کے نتائج نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ امریکہ کی ایک بچی ایشلین بلاکر اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ 3 سال کی عمر تک وہ کئی زخموں اور شدید جلنے کے واقعات سے گزر چکی تھی بغیر کسی شکایت یا درد کے۔ اس کے والدین کو اس وقت تشویش ہوئی جب دانت نکلنے پر بھی وہ روئی نہیں۔ CIP میں مبتلا زیادہ تر افراد کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں، درد کی وجہ سے نہیں بلکہ درد نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں درد کو دشمن سمجھا جاتا ہے مگر قدیم تہذیبوں نے درد کو زندگی کی بقا کے لیے ایک اہم ذریعہ کے طور پر دیکھا۔ قدیم مصر کی ایبرز پاپائرس کتاب میں درد کے علاج درج ہیں، لیکن مقصد درد کو مکمل ختم کرنا نہیں بلکہ قابو پانا تھا۔ درد کو سزا نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر پہچانا گیا۔ ارتقائی حیاتیات میں وہ جانور جن کا درد کا رد عمل ختم کر دیا جائے، جیسے کہ کچھ لیب میں پالے گئے تجرباتی چوہے، تو زخم لگنے کی صورت میں وہ جلد ہی مر جاتے ہیں۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی کی 2020 کی ایک تحقیق میں پایا گیا ایسے چوہے درد نہ ہونے کی وجہ سے زخم نہیں چاٹتے، جس کی وجہ سے وہ مہلک انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ درد ہمیں محتاط بناتا ہے، سنبھالتا ہے، یہ یادداشتوں میں رقم ہو کر دوبارہ ایسی غلطی سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ درد دوسروں کا احساس بھی سکھاتا ہے۔ درد سے بچنے کی کوشش نے ہمیں کئی نئے مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکی ادارہ برائے امراض و تحفظ صحت یعنی CDC کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 75,000 سے زیادہ افراد ان دواؤں کی وجہ سے ہلاک ہوئے جو دراصل درد کو کم کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ دوائیں اوپیوئڈز کہلاتی ہیں جنہیں شدید درد کی صورت میں دیا جاتا ہے، جیسے آپریشن کے بعد یا بڑی چوٹ کے وقت، لیکن ان دواؤں کی زیادتی یا غلط استعمال سے لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دوائیں ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے درد کو اس قدر طبی مسئلہ بنا لیا ہے کہ اس کی حفاظتی اہمیت بھول چکے ہیں۔ دی لینسٹ کے 2022 کے ایک مضمون میں خبردار کیا گیا، ایک درد سے پاک معاشرہ نہ ممکن ہے نہ ہی مطلوب، اور اس میں توازن کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تو اگر آپ کو کبھی درد کا احساس ہی نہ ہو، شاید آپ بے خوف زندگی گزاریں مگر بہت مختصر سی۔
درد دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا پہلا استاد ہے، جسم کا حفاظتی پیغام اور بقا کی ضمانت۔ جب کبھی آپ کراہیں یا چہرہ بگاڑیں تو سمجھ لیں آپ کا جسم پکار رہا ہے کہ میرا خیال رکھو۔ یہ تھا انفونیا، جہاں علم، تحقیق اور تخیل ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے ہیں۔ اگلی قسط میں ایک نئے خیال کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔